اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان نبوت جناب سرور کائنات نے کو حکم جو ہوا کس طرح کہ سورہ ہجر 15واں سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت کا نشان ہے 94۔ توحید و رسالت کی تعلیم خفیہ طور پر 2 سال تک جاری رہی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 سال تک، بس یہ آہستہ آہستہ جناب رسول خدا جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تعلیم دیتے رہے۔ تیسرے سال اللہ کا حکم آ پہنچا، اے نبی جس چیز کا یعنی توحید و رسالت کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان کہہ دو اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو مگر پہلے۔ سورہ شعراء 26واں سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت ہے 214، 215، 216، جس میں مگر پہلے کیا کرو؟ اپنے قرابت داروں کو خبردار کر دو، تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کو خبردار کرو، اور ان میں جو تم پر ایمان لائے اس کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، اور نافرمانی کرنے والوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، یعنی اعلان برات کرتا ہوں۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین، مورخین اور سیرت نگاروں کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اپنے قرابت داروں کی تو خبر لو، یعنی کہ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگوں کو بتاؤ، یعنی پہلی بات یہ کہ خصوصی طور پر قرابت داروں کے لیے اس حکم کی 2 وجوہات تھیں۔ اول تو یہ کہ کل مشرکین قریش یہ طعنہ نہ دیں کہ پہلے اپنے قرابت داروں کو تو دیکھو، ان کی تو خبر لو۔ دوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے داغ کردار سے پوری قوم کے مقابلے میں بہتر طور پر واقف تھے، یعنی جتنے رشتہ دار تھے وہ تو ظاہر ہے کہ جانتے ہی تھے نا، اور ساری جو سیرت ابن حشام ہے، طبری ہے، روح اسلام وغیرہ سب نے یہی لکھا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر حکم دیا کہ ہمارے چچا حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت کا اہتمام کرو اور آل عبد المطلب کو مدعو کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی اولاد، جن میں چچا عباس، حمزہ، ابو لہب اور ان کی اولادیں وغیرہ سب تھیں، ان کی اولادوں کے علاوہ دوسرے چچاؤں، ان کی اولادوں سمیت کل 40 افراد شامل تھے، ان کو جناب ابو طالب کے گھر میں مدعو کیا۔ یہ پہلی دعوت اسلام تھی اور اس کو دعوت ذوالعشیرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عشیرہ عربی زبان میں قریبی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد ہر فرد کے دادا کی اولاد لی جاتی ہے، یعنی دادا کی اولاد سے زیادہ اور کون قریب ہوگا، تو سب کو جمع کیا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں اس دعوت کے انعقاد کی ایک بڑی مصلحت تھی، یعنی یہ کہ وہ اپنے گھر میں بھی کر سکتے تھے، آپ کا گھر تھا، لیکن انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں یہ دعوت کو منعقد کیا کہ تمام قرابت دار یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلے کے بزرگ حضرت ابو طالب کی حمایت اور پشت پناہی حاصل ہے، اور اس گھر کے دروازے بھی اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اس دعوت میں سب اقربا شریک ہوئے، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنا موقف بیان کرنا چاہا
تو بدباطن اور شیطان صفت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلام کر کے مجمع کو منتشر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے عزم اور حوصلے سے دوسرے دن بھی اسی طرح کا اہتمام کیا، سب کو ابو طالب کے گھر میں مدعو کیا، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا اور جانے کا ارادہ کیا، اور جب جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی شائستہ لہجے میں انہیں مخاطب کر کے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹو، پورے عرب میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کے دین کی دعوت دوں۔ اس بوجھ بار گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تم میں سے ایسا کرنے والا میرا بھائی، میرا نائب اور میرا جانشین ہوگا۔ پورا مجمع اس غیر متوقع اعلان پر حیرت زدہ اور ساکت رہ گیا۔ ان میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ بٹھانے پر آمادہ نہ ہوا۔ البتہ علی ابن ابی طالب جو اس مجمع کے سب سے چھوٹے تھے، جوش مسرت سے بار بار اٹھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے شانہ پکڑ کر بٹھا دیتے تھے۔ جب تیسری بار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی طرف دیکھا۔ وہ بے اختیار کھڑے ہو گئے اور بڑے عزم سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ میں بٹاؤں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب بنوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کروں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی طرف پیار سے دیکھا، علی کی پیٹھ تھپکی اور اپنے اقربا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ علی میرا بھائی ہے، میرا نائب ہے، میرا جانشین ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو غیظ غضب کے عالم میں اپنی اباؤں کے دامن جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو لہب جاتے جاتے رکا اور ابو طالب کی طرف دیکھ کر تضحیک سے بولا، تم نے سنا تمہارے بھتیجے نے کیا حکم دیا؟ اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرو اور اس کا حکم مانو۔ یہ پہلی صدی ہجری سے بھی 10 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 13 صدیاں گزر جانے کے بعد مسلم عالم دین اور سیرت نبی کے مورخ مولانا شبلی نعمانی نے بڑے اختصار سے ایک واقعہ لکھنے کے بعد لکھا، قریش کے لیے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ وہ شخص جن میں ایک 13 سالہ نوجوان تھا دنیا کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، لیکن آگے چل کر تاریخ اور زمانے نے بتا دیا کہ یہ سراپا سچ تھا۔ یہ اعلان نبوت کی ابتدا تھی۔ اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا قدم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں سے ابو لہب کے علاوہ کسی نے بھی آپ کی تکذیب نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کلی طور پر رد نہیں کیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ عبد المطلب کی اولاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں، رفتہ رفتہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح عام دعوت جناب سرور کائنات نے دی۔ کوہ صفا سے اعلان نبوت رسول اسلام کا یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اقربا کے بعد اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کی طرف سے سورہ شورا میں جو حکم آیا تھا 47 سورہ آیت کا نشان 7 ہے
کہ عربی زبان میں نازل اس قرآن یعنی ان آیات کو ام القرا یعنی بستیوں کے مرکز اور اس کے گرد و پیش میں رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ ام القرا مکی کے شہر کا نام ہے جو ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع ہے۔ عربوں کا قاعدہ تھا کہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا یا کوئی خاص اعلان و منادی کرنا ہوتی تو کوہ صفا پر چڑھ کر ندا دی جاتی تاکہ سب لوگ جمع ہو کر سن لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے حکم سے اسی پہاڑ سے الصبح ندا دی، اے قریش کے لوگو، اے بنی کعب، اے بنی لوئی، اے بنی مرہ، اے آل قصہ، اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب۔ یہ قریش کے بڑے بڑے قبیلوں کے نام تھے۔ لوگوں نے اس آواز کو سنا اور کوہ صفا کی طرف دوڑ پڑے۔ جب سارے قبیلے پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تمام مجمع نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم صادق بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ پر ایمان لے آؤ، اپنے اعمال کو درست کرو، تمہارے برے اعمال و افعال تمہیں اللہ کے عذاب سے قریب کر رہے ہیں۔ میں تمہیں عذاب آخرت سے خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مکے کے قبائلی سرداروں نے غصے، جھنجلاہٹ اور بے یقینی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور مذاق اڑاتے ہوئے نازیبا کلمات کہتے ہوئے منتشر ہو گئے، اور ان کی کثیر تعداد جہالت، خود غرض اور آبائی طریقوں کی محبت کے سبب روگرداں ہو گئی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا یہ ان پر بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے ان میں وہ رسول مبعوث فرمایا جو آیات الہی کی تلاوت کرنے والا، ان کی اصلاح کرنے والا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا تھا۔ کوہ صفا سے اعلان نبوت پر قبائلی سرداروں کا رد عمل تھا، تاہم عوام الناس میں حضرت ابو بکر اور جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنا، تسلیم کیا اور جلد ہی مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں زیادہ تعداد نوجوانوں، جوان مردوں، عورتوں، کنیزوں اور غلاموں کی تھی۔ تبلیغ رسالت کا یہ ابتدائی زمانہ بڑا صبر آزما تھا، اس لیے قوم کو خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی پروردگار عالم نے سورہ مدثر میں دے دیا تھا کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے صبر و تحمل کے ساتھ کلام الہی کی پے در پے نازل ہونے والی آیات کو پڑھ کر مسلسل سنا رہے تھے۔ سورہ سعد 38 نمبر کا سورہ ہے، جس میں آیت 1 سے لے کے 11 تک یہ کفار اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی سے مسلسل انکار کیے جا رہے تھے، حالانکہ لوح و قلم کا مالک قرآن بزرگ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی بات پیش کر رہے ہیں، لیکن کافروں کو اس بات پر بڑا تعجب تھا کہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، اس لیے ایسا دعویٰ کر رہا ہے، اس نے تو سارے خداؤں کی جگہ صرف ایک خدا بنا ڈالا ہے، اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور قوم کے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے، چلو اور اپنے الہوں یعنی خداؤں کی عبادت پر سختی سے جمے رہو، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی کسی امت میں نہیں سنی، یہ ایک من گھڑت بات کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔